یہ چوٹیں 4 گولیاں مجھے لگی ہیں کدھر لگی, اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں گا. ڈاکٹر فیصل. السلام علیکم. میں ایکس رے اور ان کے جو کچھ امیجز ہیں ان کے ذریعے سی ٹی اسکین کے امیجز کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو خان صاحب کو چوٹیں آئی ہیں ان کی کیا نوعیت ہے اور وہ ایکس رے اور اسکین میں کس طرح سے نظر آ گئی. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی توجہ اس طرح دلاتا ہوں جس کی یہاں لکھا ہے رائٹ تھائی. یہ ایکس ریز ہیں دو, اور یہ دونوں جو ہیں یہ دائیں ٹانگ کے ہیں, ٹانگ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے. یہ سائڈ سے ہے جس کو لیٹرل ویو بولتے ہیں, اور یہ سامنے سے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 2 1 اور 2, اور یہ وہی 2 آپ کو 1 اور 2 سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں. یہ اگر ہم پھر ٹانگ کے نچلے حصے پہ چلیں تو آپ کو 2 علاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر آ رہی ہیں, ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی. اور آپ نوٹ کریں گے یہ جو دوسرا ہے اس نے ٹبیا کو, یہ جو ہڈی ہے ٹانگ کی نچلی جو اس کو ٹبیا بولتے ہیں, اس کے اوپر اس نے یہاں سے ڈیمیج کیا. اور جب آپ سائیڈ ویو دیکھیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاز کیا ہے, یعنی ہڈی کا ٹکڑا کھیڑا ہے اس سے. پھر یہ جو ہے یہ بائیں سائڈ ہے, لیفٹ تھائی کے ایکس ریز ہیں. یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہیں جو ایک, بلکہ جو پٹالا یہ جو چھوٹی ہڈی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے. یہ نسبتاً چھوٹے تھے اور انہوں نے شکر ہے بائیں سائڈ کے اوپر کوئی فریکچر کاز نہیں کیا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے دائیں ٹانگ نظر آ رہی ہے, اور یہ جو بلٹ ہے یا جو اس کا فریگمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا ہوا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے, یہ دائیں سائڈ. اچھا, اسی طرح میں جو بہت اہم بات ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس اسکین کے اندر یہ جو آپ کو یہ دائیں ٹانگ ہے اور یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے یہ یوں چلتی ہوئی یہ والی, یہ دائیں سائڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے شریان ہے یہ ہوا, اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلڈ کے فریگمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزر رہی ہوتی ہے, شریان گزر رہی ہوتی ہے, اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں. ایکسپلین تو کریں نا. اس کا یہ جو بڑی شریان ہوتی ہے ٹانگ کی, ظاہر ہے اس نے پوری ٹانگ کو بلڈ سپلائی کرنی ہوتی ہے, اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر اس شریان کو کوئی یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے بلیڈنگ ہوتی ہے. اور آپ کو میں نے دکھایا بڑا واضح طور پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس شریان اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے. ان کو نکال دیا گیا سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے, اور 4 فریگمنٹ یا ٹکڑے جو ہیں ادھر سے نکالے جا چکے ہیں, اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور بائیں طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ وہ کسی میجر اسٹرکچر کو ٹچ نہیں کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے, یا پوٹینشلی خطرہ نہیں ڈال رہے تھے. تو یہ جو 4 فریگمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں, اسکینز بھی, اور ان کی جو نوعیت ہے اور ان کا خطرے کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی. بہت شکریہ. جی شکریہ. کون سا کیمرہ جس میں نے بات کی؟ اس میں. جی اچھا جی, اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا, اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے ہیں. یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے. مارچ 6 یا 7 کو مراسلات ہے. ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان امبیسڈر کو, بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن, عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں, اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ, ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں, اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس. وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں, ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم چاہتے
تو منڈی لگی ہوئی تھی نا, وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے, ہم زیادہ پیسے دے دیتے, گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے. اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا, یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا, یہ بلیک کا پیسہ تھا, یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ. ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ, عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں, جو عوام کی ان کا حق ہے. گورنمنٹ گر جاتی ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھود گئی ہے, عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی. لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. تو 10 تاریخ کو, اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو, میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے, جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے, جس طرح لوگ نکلے. میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی, لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا, 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے, ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا, وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دینے کا, جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا. تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا اور جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو, وہ آ جاتے ہیں. اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے. کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں. یہ جو اب NRO لے رہے ہیں 2, یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے. اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے. اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر, ایک بیرونی کانسپریسی اندر, اور یا فیصلہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں, مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے, راستہ نہیں روکا, یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے. جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بڑھتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی. میں نے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں. میں نے تو میری کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی, جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا. تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں کیا کہوں, میری پذیرائی کی, جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی, میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا, یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا, اتنی گرمی تھی. اور ایک سے ایک بڑا جلسہ, پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا, ہم نے ان کو اجازت دے دی تو یہ بھی ہمیں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا, جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا, نہ چادر نہ چار دیواری, لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرامن احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں, ان کے اوپر شیلنگ, فیملیز نکلی ہوئی ہیں, ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور
ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئیں، پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں، ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی، ممی ڈیڈی پارٹی ہے، یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو، کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں، اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے۔ انفارمیشن کدھر سے آتی ہے؟ گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا۔ جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو، قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے، بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے، وہ شروع ہو گیا کرنا۔ بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو۔ 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے۔ ای وی ایم مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں، نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ، اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جان کے نہیں آنے دی، اس الیکشن کمیشن نے روکا۔ ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلرز نے مخالفت کی، کیونکہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن۔ اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا ہے۔ ہم حیران، ہم چاہ رہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے، تحریک انصاف جیت جاتی ہے، سارے دنگ رہ جاتے ہیں۔ پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے۔ اس کے بعد مزید اور پریشر، دھمکیاں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے، ایک ہینڈلر آ جاتا ہے اسلام آباد، فیصل، جنرل فیصل، میجر جنرل فیصل۔ وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں، اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں، جو جرنلسٹ تحریک انصاف کو فیور کر رہا ہے ان کے اوپر سختیاں۔ ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایم پیز کو، یہ ذرا سنیں، ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان کو۔ کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کرپشن کیسز ہیں، اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کی گندی ویڈیوز ہیں، وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے۔ یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہی ہیں، بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے۔ لوگ چور نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو۔ دھمکیاں آنی شروع ہو گئی۔ مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا، کیونکہ آپ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے، کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو۔ فورن فنڈنگ کیس، پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے، اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں اب پارٹی جائے گی، پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے، اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی۔ ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آ گئے۔ توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے، جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی۔ اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے۔ توشہ خانہ کیس چلا گیا، اس میں جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے۔ وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دی؟ کیوں جی؟ وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہمیں اکٹھا لیول پلینگ فیلڈ دو۔ وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے، جو ہدایبہ پیپر مل، یہ ہدایبہ پیپر مل سمجھ لیں، اسحاق ڈار نے جج کے سامنے اپنی فری ول سے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، جس کو
सेक्शन 164 कहते हैं, 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसे चोरी, इनके चोरी का पैसा मनी लॉन्डर करता हूं इंग्लैंड। वहां काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं, शरीफ फैमिली का वहां से, और फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला जाता है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर मिल्क में एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट कि वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्डर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो फिर एवंसफील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनामा पेपर्स के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खत आ जाता है, फिर एक कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेमरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 अपार्टमेंट्स आपकी जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी हैं, और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को और मुझे एक ही तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दो। इमरान खान ने अपने लंदन का फ्लैट 34-35 साल पहले लिया, क्रिकेट खेलता था इंटरनेशनल, अदालत ने जब मांगा सारा रिकॉर्ड दिया। रिकॉर्ड का मतलब कि एक 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए कि किधर से पैसा आया, कैसे फ्लैट खरीदा,